بہت سارے پاکستانی ہیں جو لٹ رہے ہیں, آن لائن اسکیم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ, جو چیز آرڈر کرتے ہیں بالکل وہ نہیں ملتی ہے. دراز کا ایک نام تھا, بڑے بڑے سپر سٹارز نے اس کی پبلسٹی کی ہوئی ہے, برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے اس کی, تو اس کے اوپر ایک نا ٹرسٹ بلڈ ہو گیا. فریج آئی نا میرے پاس, وہ فریج کو میں نے اتار کے اس کو بھی چیک کیا ہے. اس کو چیک کیا تو تھوڑی دیر لگا رہنے دیا, اس کی کولنگ نہیں ہو رہی. گھر میں شادی کا ماحول ہے, ٹینشن بلڈ ہونا شروع ہوگی. میں نے اپلیکیشن کھولی, اس گائیڈ لائن کو پروسیس کرتے ہوئے میں نے اس کو ریٹرن کر دیا. نیکسٹ ڈے مجھے میسج آتا ہے کہ آپ کا جو آرڈر ہے نا وہ کینسل ہو گیا. وقار صاحب کا کیس ہے, اس کے اندر فریج جو ہے وہ ڈیمیج بھی ہے اور کولنگ بھی نہیں کر رہی. ایگزیکٹلی. میں گھر والوں کو گولیاں دیتا جا رہا ہوں, دراز مجھے گولی دیتا چلا. بات کرتے تھے, بعد میں 20 منٹ کا ہولڈ جاتا تھا, کریڈٹ لیتا جا رہا ہے. ناظرین, دنیا بھر میں آن لائن شاپنگ کا رجحان جو ہے وہ عروج پر ہے. اب آپ کہیں کہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ونڈو شاپنگ کریں, مارکیٹ میں جائیں, چیزیں سلیکٹ کریں. وہ آن لائن سکرولنگ کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں, اور جیسی بتائی جاتی ہے, جیسی ڈسکرپشن دی جاتی ہے, ویسی ہی چیزیں ان کو گھر تک پہنچائی جاتی ہیں. اور ان کیس اگر وہ پسند نہیں آ رہی یا وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے تو کمپنیز کی اپنی ایکسچینج اور ریٹرن پالیسی ہوتی ہے. یہ بات ہے پاکستان سے باہر کی. اب آپ کو لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر. یہاں پر انفارچونیٹ یہ ہے کہ جس طرح ہر جگہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے, ہاتھ ہو جاتا ہے, تو آن لائن بھی بڑے فراڈ ہو رہے ہیں. اور آپ ہاتھی آرڈر کرتے ہیں تو جب گھر پہنچتا ہے تو وہ ایک خرگوش نکلتا ہے. نیبا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گیلانی. میرے ساتھ ایک ایسے دکھی نوجوان موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنا وقت اور پیسہ بچانے کے لیے دراز کے ذریعے سے شاپنگ کی, اور جب وہ گھر پہنچی چیزیں تو ان میں نکل آئے بڑے بڑے فالٹ. بھجن ہوا کیسے وقار بھائی, کیسے آپ نے آرڈر کیا, اور کیوں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ جا کے مارکیٹ جا کے ٹھوک بجا کے دیکھتے, چیزیں گھر لے آتے؟ بیسیکلی ایک دو دفعہ پہلے بھی میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا تھا آن لائن شاپنگ کرنے کا, لیکن وہ بیڈ ایکسپیرینس رہا. لیکن چونکہ دراز کا ایک نام تھا, بڑے بڑے سپر سٹارز نے اس کی پبلسٹی کی ہوئی ہے, برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے اس کی, تو اس کے اوپر ایک نا ٹرسٹ بلڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹرسٹ بلڈ ہونے کے بعد جو آپ نے پہلی بات کی, میرے پاس ٹائم نہیں تھا, تو جی ہاں بالکل ٹائم نہیں تھا, کیونکہ یہ چیزیں جو میں نے آرڈر کی نا, جس کے بارے میں بتانے والا ہوں, ہمارے گھر میں ایک شادی ہے, ہم نے اپنی بہن بیٹی کو وہ شادی کے جہیز کے اندر وہ چیزیں دینی تھی. مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا کہ 11/11 کی سیل لگنے والی ہے, آپ کے کچھ پیسے بچ جائیں گے, آپ کا ٹائم بچ جائے گا, آپ آن لائن سکرولنگ کر کے چیزیں پسند کر کے آرڈر کر دیں. میں نے ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے ایسے کیا. ٹھیک 11 نومبر کو 11/11 والے دن میں نے ریفریجریٹر ایک آرڈر کیا ہائر کا. ٹھیک ہے. ہائر کی LED 32 انچز وہ آرڈر کی ہے. ٹھیک ہے. ہائر کا میں نے, چونکہ ہائر کے اوپر پہلے ہمارے گھر میں چیزیں موجود تھیں, اس وجہ سے ہائر کی ہی ہم نے وہ آٹومیٹک واشنگ مشین ہم نے کی. سب سے پہلے مجھے آرڈر موصول ہوتا ہے ہائر کی واشنگ مشین کا, چلا کے چیک کی, پرفیکٹ. اس کے بعد مجھے آرڈر موصول ہوتا ہے اس کی LED کا, وہ آن کر کے چیک کی, اوکے, بڑی خوشی ہوئی کہ یار آن لائن چیزیں اچھی آنا شروع ہو گئی ہیں. تھرڈ جب فریج آئی نا میرے پاس, وہ فریج کو میں نے اتار کے اس کو بھی چیک کیا ہے. اس کو چیک کیا تو تھوڑی دیر لگا رہنے دیا, اس کی کولنگ نہیں ہو رہی تھی. میں تھوڑا بڑا پریشان ہوا. میں نے اپنی DP چیک کی کہ مائٹ بی پاسبل کہ وولٹیج کم ہو, کیونکہ میں یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ دراز سے مجھے یہ مس ہیپ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. میں نے خیر تھوڑی دیر گزری, وہ کولنگ ہونا نہیں کولنگ ہوئی. میں نے نا جو ڈرائیور کی مجھے کال آئی تھی نا, کیونکہ ایسا میں نے جو موبائل پہ میں نے فرسٹ ٹائم اس دراز کو آرڈر کیا تھا, میں نے موبائل پہ ڈھونڈنے کی کوشش کی, مجھے نمبر فائنڈ آؤٹ نہیں ہوا. میرے پاس اس ڈرائیور کا نمبر تھا جس نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہم آپ کا سامان لے کے آ رہے ہیں. میں نے اس ڈرائیور کو پوچھا فون کر کے کہ یار یہ ایشو ہے, میں نے اس کو واپس بھیجنا ہے یا اس کو ریپلیس کرانا ہے, اس کا کیا پروسیس ہے. اس نے اس وقت جو فون پہ مجھے رہ کے جو چیزیں سمجھائی, گائیڈ لائن دی, میں نے اپلیکیشن کھولی, اس گائیڈ لائن کو پروسیس کرتے ہوئے میں نے اس کو ریٹرن کر دیا. ٹھیک ہے. آئی ایم کوائٹ فیزیبل کہ میں اس کو کر چکا ہوں, اب یہ میری چیز ریٹرن ہو جائے گی. نیکسٹ ڈے مجھے میسج آتا ہے کہ آپ کا جو آرڈر ہے نا وہ کینسل ہو گیا ہوا ہے. میرے پاس سارے اسکرین شاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. گھر میں شادی کا ماحول ہے, ٹینشن بلڈ ہونا شروع ہوگی. اب بچی کی ناظرین شادی تھی, اور شادی سے پہلے انہوں نے اپنا وہ ٹائم شیڈول دیکھ لیا تھا کہ اتنے دنوں میں وہ ہمیں ڈیلیوری دے دیں گے, اور شادی سے پہلے ہی جناب کیا ہوتا ہے کہ وہ فریج خراب نکلتی ہے. اب ٹینشن ان کی یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے کہ ایک تو چیز خراب نکلی, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے وہ رول اینڈ ریگولیشن, کیونکہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, آن لائن بزنس ہوتے ہیں, وہ SOPs اپنے انہوں نے مینشن کیے ہوتے ہیں, اور آپ کو بھی وہ پڑھنے چاہیے, ان کی پالیسیز جو ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے. اور یہ وقار صاحب نے بھی اس کو پڑھا, اور اس کے اندر واضح طور پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ چند چیزیں
چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کی پالیسیز کا حصہ نہیں ہے, کہ وہ چینج آف مائنڈ کو نہیں مانتے کہ آپ نے ایک چیز آرڈر کیا ہے اور اس کے بعد آپ کا ذہن بدل گیا, اور نہیں پہن میں تو لینی نہیں سی, میں تو کچھ اور لینا سی, اس کو وہ نہیں مانتے ہیں. لیکن جو وقار صاحب کا کیس ہے اس کے اندر فریج جو ہے وہ ڈیمیج بھی ہے اور کولنگ بھی نہیں کر رہی. ایگزیکٹلی. اب آپ کو پتا ڈی ایچ اے میں رکشہ تو جا نہیں سکتا, تو رکشہ میرا جا رہا تھا 1500 میں نے 3-4 ہزار کی پک اپ کروائی. ٹھیک ہے. اس کے اندر خود لوڈ کیا, لوڈ کر کے میں ان کے پاس فریج لے کر گیا. وہاں پہ ایک صاحب تھے, وہ بہت کوپریٹو تھے, انہوں نے فریج کو اینالائز کیا, چیک کیا, انہوں نے کہا اوکے آپ کی جو ریٹرن آئی ہے وہ ٹھیک آئی ہے, 8 سے 10 دنوں کے اندر آپ کو پیسے آپ کے والٹ میں واپس مل جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو میل آ جائے گی کہ آپ نے ریٹرن کر دیا, کیونکہ میں اسے ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ مجھے کوئی رسید دیں کہ میں آپ کو فریج 68,000 کی فریج آپ کو دے کے جا رہا ہوں, میرے پاس کیا پروف ہے. انہوں نے کہا آپ کو میل آ جائے گی. اوکے فائن, میں گھر آتا ہوں, نیکسٹ ڈے مجھے میل آتی ہے کہ آپ کی ریٹرن ہمارے پاس آ چکی ہے. میں ذہنی طور پہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہوں, گھر میں والدہ کو سب کو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ اوکے یار ایزی ہو جائیں آپ, یہ اب آپ کو چیز مل جائے گی. میں گھر والوں کو گولیاں دیتا جا رہا ہوں, دراد مجھے گولی دیتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اوبویسلی بات ہے پورا پاکستان ایک دوسرے کو گولیاں دیتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اس کے ویری نیکسٹ ڈے میں دوبارہ وہ ان کو کال کرتا ہوں جن کو میں فریج دے کر آیا تھا, میں ان سے دوبارہ کال پہ بات کرتا ہوں, یار میرے ساتھ یہ مس ہیپ ہو رہا ہے تو میں کیا کروں, مجھے تھوڑا گائیڈ کریں. انہوں نے کہا گائیڈ آپ کو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے پالیسی کے مطابق جیسے آپ نے واپس کر گئے ہیں, اب انہوں نے آپ کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے ہیڈ آفس سے, میں کچھ نہیں کر سکتا. آئی ایم امپلائی اوور ہیئر, میں یہاں پہ ایک امپلائی ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کر لیں. میں نے اس کی بات کو فالو کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں. اگلے دن میں دوبارہ کال کرتا ہوں کہ یار آپ نے کیا کیا. وہ ایک خاتون تھی, وہ پہلے تو نمبر 1 کہ وہ بات کرتے تھے, بعد میں 20 منٹ کا ہولڈ جاتا تھا, کریڈٹ لیتا جا رہا ہے میرا, اور بعض کا بیچ میں اکثر ایسا ہوا کہ میری کال ڈراپ ہو گئی اور میں نے کہا میری کال بیک ارینج کروا دیا کریں, کیونکہ میں کال بیک ڈراپ ہوئی ہے, دوبارہ کال ملائی, پھر سارا کیس اگلے بندے کو سنانا پڑتا تھا کہ اچھا میرے ساتھ یہ ہوا ہے, پھر اس کو رام لیلا سناؤ جیسے میں نے اسٹارٹ سے اب تک آپ کو سنائی, پھر اگلے بندے کو سناؤ, کیونکہ وہ تو آپ کو پتا ہے کال سینٹر ایجنٹس ہیں, انہوں نے کال سن کے آگے ٹرانسفر کرنی ہے یا میری کیوریز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. بہرحال جب یہ سین ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو فریج وہ واپس بھیج رہے ہیں دوبارہ, یعنی کہ 4 دن 5 دن گزر گئے, میں فریج اٹھا کے ان کو دے آیا ہوں, دوبارہ مجھے فریج بھیجنا ہے, وہی فریج دوبارہ بھیج رہے ہیں. کرنا کیا ہے, آپ کے پاس فریج آئے گی, آپ کے پاس پروف ہوگا, یہ کمپنی کے ایک ایس او پی ہے, آپ اس کی تصویریں بنائیں گے, ویڈیو بنا کے آپ ہمیں بھیجیں گے, پھر ہمارے پاس آئے گی. میں کہا یار آپ کے پاس پڑی ہے میری فریج, اس کی ویڈیو بنا لیں, اس کو شارٹ ویڈیو بنا لیں, لانگ ویڈیو بنا لیں, آپ کے پاس ہے. اگر میری چیز خراب نہ ہوتی تو آپ کو جو فریج واپس کر لیں اس پہ, ایگزیکٹلی, اگر میری فریج خراب نہ ہوتی تو جو جس شخص کو میں فریج دکھا کے واپس کر کے آیا ہوں تو کیا اس نے واپس لینی تھی, اس نے واپس فریج نہیں لیتی. میرا چینج آف مائنڈ نہیں ہے ٹل ڈیٹ, چینج آف مائنڈ نہیں, آئی نیڈ ریزن ہے کہ بھئی ہم فالٹ نکلا اس میں. اچھا یہ ہوئی, اس نے کہا میں آپ کو کال بیک ارینج کرواتی ہوں. اچھا میرے کال بیک ارینج ہوگی, نیکسٹ ڈے مجھے پھر کال آتی. اب میرے دراز کی اور ان کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے, مجھے ہوتا تھا کبھی بھی دراز کی کال آ جائے گی مجھے, میں کاروبار کر رہا ہوں, مجھے کاروبار دراز میں موبائل رکھا ہوا تھا کہ دراز کی کال آئے گی, دراز کھولوں گا, میرا فون بجتا تھا, مجھے ہوتا تھا کہ دراز کی کال آ گئی, میرا مسئلہ حل ہوگا. وہ جو اگلے دن صاحب نے کال کی نا, وہ کافی کوئی ایروگینٹ آدمی تھے. اچھا انہوں نے مجھ سے بات کی ہے, میں اچھا دیکھیں میں ساحل ہوں, میں ان کو کیس سمجھا رہا ہوں, سر میری بات سنیں, مجھے ٹوک رہا ہے بیچ میں, میں کہہ رہا ہوں میرا کیس سن تو لو. کہتا ہے یار مجھے پتا آپ کا کیس. اوکے فائن, میں نے ان کا کیس سنا ہے, اور انہوں نے میرا کیس سنا نہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایک کام کریں, فریج آپ کو بھیجتے ہیں واپس, آپ کال کریں ہائر کو, وہ ان کی کمپنی والے بندے آئیں گے, وہ آ کے آپ کی فریج کا جو مسئلہ ہوگا وہ ٹھیک کر دیں گے. میں کہا یار میں نے جیسے گارنٹی میں وارنٹی میں ہوتا ہے, میں نے کہا میں تو اوکے فریج کی ہوئی ہے, میں کیوں ہائر کو ٹچ کروں, میں نے فریج لیا ہے دراز سے, نہ کہ ہائر سے میں نے لیا ہو تو میں ان کے پاس جاؤں. ہاں میں اس صورت میں جاؤں اگر ان ایس او پیز میں آپ نے لکھا ہو کہ کوئی برانڈ کی وارنٹی ایسے ہو جائے گی تو وہ برانڈ اگر خراب آئے گی تو برانڈ آئے گا, کلیئر کریں چیزیں. وہ چیزیں مینشن نہیں تھی. میں نے کہا یار آپ فریج واپس نہ بھیجے گا. انہوں نے کہا میں فریج واپس بھیجوں گا, آپ کو فریج واپس آئے گی, آپ ریسیو کریں گے. اچھا وہ ایروگینٹ ہوگا, جب اس نے ایروگینٹ ہوگا نا, میں آپ کو لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں, میں نے کہا یار پھر میرا آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, مجھے مجبور نہ کریں کہ میں غیر قانونی کام کروں. ہاں پھر کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. میں اتنا پینک ہو چکا ہوں کہ آپ فریج مجھے دھکے سے دے رہے ہیں, میں آپ کی فریج بھی رکھوں گا, آپ کے جو صاحب فریج لینے آئیں گے میں ان کو بھی اپنے پاس بٹھا لوں گا. پھر میں ڈسکس کروں گا کہ آپ کے ایس او پیز اس صورت میں کیا ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ آپ کا آپ کے بندے بھی بٹھا لے آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ. لازمی بات ہے جب بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے, ہائپر ہو جاتا ہے, یار اپنے سکون کے لیے, وقت بچانے کے لیے, تھوڑے 4 پیسے بچانے کے لیے آپ دراز سے شاپنگ کر رہے ہیں, آپ آن لائن کے جی گھر میں چیز پہنچ جائے گی, بچی کی شادی ہے اس کیس میں, اور وہ آرام سے جو جہیز ہے وہ اس کے گھر پہنچ جائے گا, لیکن ساری وہ جو سکون تھا وہ بے سکونی میں اس طرح بدلتا ہے
کہ وہ کلائنٹ سیٹیفکیشن جو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے وہ ان سے نہیں ہو رہا. تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جناب خدارہ ہوش کے نہ لیں. یہ پیسہ ایک ایک پیسہ کر کے لوگ جمع کرتے ہیں, جہیز کی تیاریاں کرتے ہیں, اس میں 4 پیسے بچانے کے لیے انہوں نے اس آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپلائی کیا, اور اب یہ جو کلائنٹ ہے یہاں پر رو رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے پاکستانی ہیں جو لٹ رہے ہیں, آن لائن سکیم ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں. جو چیز آرڈر کرتے ہیں بالکل وہ نہیں ملتی ہے, اور اس کے بدلے میں ان کا پیسہ بھی جاتا ہے اور ٹینشن بھی ان کے پلے آ جاتی ہے. اور آپ سے یہی گزارش کریں گے, یہ کیس جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں ہم اس وجہ سے کہ آپ ان کے ساتھ تو ہو گیا ہے جو ہونا تھا, آپ بچ جائیں, آپ کو اس کا فائدہ ہو, اور جو متعلقہ محکمے ہیں خدا رہا وہ بھی ہوش کے نہ لیں. اعلیٰ عدلیہ سے بھی ہماری گزارش ہے, کنزیومر کورٹ کی طرح یہ آن لائن شاپنگ کا جو سسٹم آیا ہے, جیسے سائبر کرائم جو آپ نے ان میں وہ سامنے لے کے ہیں, اس طرح جو آن لائن شاپنگ ہے اس کے حوالے سے بھی قوانین جو ہے وہ وضع کیے جائیں, تاکہ یہ جو کلائنٹ ہے, عوام ہے, وہ فراڈ سے بچ سکے, دھوکے سے بچ سکے, نقصان سے بچ سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی اور ہمارے یہ جو دوست ہیں وقار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.